السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی اگلی تختی کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے تنوین۔ تنوین میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں کچھ قواعد و قوانین بتاتی رہی ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تنوین کسے بولتے ہیں، لیکن آج ہم اپنی تختی کے سٹارٹ میں پھر بھی اس کی کچھ چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، تنوین اب لائن ڈرا کرتے ہیں۔ تنوین کہتے ہیں جی دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب تنوین اور حرکات میں کیسے فرق کرنا ہے ہم نے، کیونکہ چیزیں سیم ہیں تو بچے کیسے فرق کریں گے؟ تو فرق کیسے ہوگا کہ زبر حرکات میں ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش ہوتی ہے، اور تنوین میں دو زبر، دو زیر اور دو پیشیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز بالکل واضح ہے، اس میں اتنے مشکل کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات بچے اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ زبر کو حرکات کو تنوین پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تنوین کو حرکات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کی وضاحت لازمی ہے کہ جب سنگل مطلب ایک آئے گی، اس طرح ترچھی لائن آئے گی تو وہ حرکت ہوگی، جب دو ترچھی لائنیں آئیں گی تو وہ کیا ہو جائیں گی؟ تنوین ہو جائیں گی۔ تو یہ دیکھیں، لائن کے اوپر ہوئی تو زبر، دو زبر، لائن کے نیچے دو زیر اور اس کی لائن کے اوپر ہوں گی تو دو پیش۔ تو یہ ان کی پہچان ہے، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم ان کی سٹارٹ جب ان کو لیں گے تو ان کے اوپر جو ہے تنوین کو، اس کو ہم لوگوں نے غنّے کی صورت میں کر کے کرنا ہے۔ اچھا، تنوین کے نون کو ظاہر کر کے یعنی بغیر غنّے اور قلقلے کے پڑھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو نون ہے اس کو ہم نے ظاہر کرنی ہے اور اس میں قلقلے کو اور غنّے کو ظاہر نہیں کرنا ہے، کیونکہ نون تنوین میں جو غنّہ ہوتا ہے نا وہ عارضی صفت ہے۔ تو جو اس کے بعد نون تنوین کے بعد جو حروف ادغام ہے یعنی حروف یرملون یا اخفا کے آنے جب وہ آ جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ان کے بغیر غنّہ نہیں ہوتا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 من۔ ہم نے نون کو واضح کرنا ہے، غنّہ نہیں کرنا۔ غنّہ اس صورت میں ہوگا جب ان کے بعد حروف یرملون یا حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا، جو کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں حروف یرملون اور حروف اخفا بتا چکی ہوں۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، 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 بن۔ وو دو زبر ون، وو دو زیر ون، وو دو پیش ون، 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 ون۔ اچھا، ایک اور چیز، تنوین میں ہمیشہ جب آپ تنوین کو پڑھتے ہیں تو اس کے اینڈ میں نون کی آواز آتی ہے، نون ساکن کی آواز آتی ہے۔ اب جیسے میں پڑھوں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نون کی آواز کیسے آ رہی ہے۔ فا دو زبر فن، دیکھیں فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، 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 فن۔ سا دو زبر سن، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، 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 سن۔ زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، 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 زن۔ یہ آج کا سبق اتنا کافی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے تختی نہیں سٹارٹ کی ہے، تو چیزوں کو پچھلی والی تختی کو اور اس والی تختی کو آپس میں کمپیریزن کرنا ہے، اور تاکہ تھوڑا تھوڑا سبق اس لیے دے رہی ہوں کہ بچوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اور آج کا نیا قاعدہ، اب نئی چیز ایک اور سیکھتے ہیں آج ہم، وہ کیا ہے؟ حروف اقلاب۔ کیا ہے؟ حروف اقلاب۔ حروف اقلاب بیسیکلی ایک ہی حرف ہے، وہ ہے با۔ یہ سارا قاعدہ قانون جو ہے اس با کے ارد گرد گھومتا ہے، اس کو بولتے ہیں حروف اقلاب۔ حروف اقلاب کا کیا قاعدہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، نون ساکن میں نے آپ کو بتا دی جب جزم آئے گی تو نون ساکن ہوگی، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، چاہے زبر ہے چاہے نون کے نیچے زیر ہے یا دو پیشیں ہیں، ان کے بعد اگر با آئے گی، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب با آئے گی تو ہم نے اس کو میم میں بدل کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ با کو ہم نے میم میں بدل کر اخفا کر کے پڑھنا ہے، یعنی غنّہ کر کے پڑھنا ہے، میم میں بدل کر کے اخفا میں پڑھنا ہے۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے گی تو ہم اسے میم میں بدل کر کے اخفا میں پڑھیں گے۔
تو یہ ہے ہمارا آج کا قاعدہ حروف اقلاق. اب اس کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی مثال کیا ہے. یہ دیکھیں نون تنوین کے بعد یہاں پہ با آ رہی ہے، تو اس کو ہم نے یہاں پہ اس کو میم میں بدل کے اس یہاں پر غنہ کرنا ہے، یوں پڑھنا ہے کرام بارورا، کرام بارورا، ایسے. یہ ہے یہاں پہ نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے، اس کو بھی ہم میم میں بدل کے پڑھیں گے مم بعدی، مم بعدی. یہ تھا آج کا ہمارا قاعدہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اپنی تختی کو کنٹینیو کریں گے اور ساتھ ساتھ کچھ قاعدے قوانین بھی سیکھیں گے. جزاک اللہ خیر، صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.